301 پہ ہمارے پاس ہے موسٹ پاپولیٹڈ سٹی آف سندھ، تو وہ کراچی ہے، اور صوبہ سندھ کا جو کیپٹل ہے وہ بھی کراچی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ باب الاسلام کس صوبے کو کہا جاتا ہے تو وہ سندھ کو کہا جاتا ہے. اور پرائمریلی اس کی جو ریزن ہے وہ 712 AD میں جب محمد بن قاسم یہاں پر آئے تھے تو اس کے بعد سے اسلام کا جو آغاز اس خطۂ ارض پر ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم، میرا نام ہے عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پریپ اکیڈمی کا آفیشیل یوٹیوب چینل. یہ پارٹ 13 ہے آف دا پلے لسٹ جو ہم نے اسٹارٹ کیا فار دا گارنٹیڈ پریپریشن 157 PMA لانگ کورس، جہاں پر ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ 25 سوالات شیئر کیے جاتے ہیں جو کہ آل ٹائم موسٹ ریپیٹڈ سوالات ہوتے ہیں. اگر آپ نے پیچھے جو ہم نے سوالات کو کور کیا، MCQs ہم نے کور کیے، وہ نہیں دیکھے تو یہاں پر آپ کو آئی بٹن پر لنک شو ہو رہا ہوگا، اس پر آپ جائیں اور باقی ویڈیو کے حصے لازمی جا کر دیکھیں. آگے بڑھتے ہیں. PMA کی پریپریشن کے حوالے سے اور جو امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے جس کا لنک آپ کو نیچے کمنٹ باکس میں مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا. وہ آپ لازمی جوائن کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ، بلکہ ایک ایسی کمیونٹی جہاں پر آپ کے ساتھ مختلف کینڈیڈیٹس آل اوور دی پاکستان ایڈ ہیں اور اکٹھے مل کے ہم اس سفر کو طے کریں اور آپ کے سوالات کو، آپ کی کیوریز کو ہم ایڈریس کریں. آگے بڑھتے ہیں. پریپریشن سے ریلیٹڈ پریپ اکیڈمی کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے اور ہم نے جو چیز نوٹس کیا وہ یہ کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس اسکیٹرڈ بکس میں یعنی کہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، انکلوڈنگ دیٹ ویری اسپیسیفک بک جو کہ مارکیٹ میں بہت عام ہے. ٹھیک ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا. اس کے بعد ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم جو پریپ اکیڈمی آپ کو 157 لانگ کورس کے جو نوٹس پرووائڈ کرتے ہیں وہ آپ کو ایگزیکٹ ریپیٹڈ سوالات اور پروون مٹیریل پرووائڈ کیے جاتے ہیں نوٹس کے ذریعے سے، جو کہ آپ کے ٹیسٹ میں آنا ہے. دیٹ از واٹ اٹ ٹرولی میٹرز. یعنی کہ یہ بھی تیار کر لیا وہ بھی تیار کر لیا نہیں، ایک ون سیٹ آف نوٹس ہوگا، ایک کلیئر پاتھ ہے. پریپیئر آپ نے اس کو کرنا ہے ایک مرتبہ اور آپ انشاءاللہ ٹیسٹ بھی پہلے ٹرائی میں کلیئر ہوگا. آگے ہم بڑھیں تو یہ ہمارے جو پریمیم نوٹس ہیں فار دا پریپریشن 157 لانگ کورس، اس کا آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا ہمارے واٹس ایپ نمبر کا. سمپلی آپ نے ہمیں اسے کانٹیکٹ کرنا ہے اور آپ کے انیشیل کو ہم نے انشاءاللہ کور کر لینا ہے. اور اس کے لیے ہمارے نوٹس کو تیار کرنے کے بعد یعنی کہ آپ کو کسی کتاب، آن لائن کلاسز، یوٹیوب لیکچرز کچھ بھی آپ کو فردر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ مہینوں بھر کا بیٹھ کے تیاری کرنے کی ضرورت پڑے گی. ورلڈ لارجسٹ کنٹری بائی ایریا، تو ایریا کے حوالے لحاظ سے جو سب سے بڑی کنٹری ہے وہ ہے ایشیا. اب ہم ذرا انڈو ایشیا کی طرف آتے ہیں. انڈونیشیا جو ہے وہ سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، مسلم پاپولیٹڈ کنٹری. ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس انڈونیشیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور لارجسٹ کانٹیننٹ وہ ہمارے پاس ایشیا ہے. اسمالسٹ کانٹیننٹ ہمارے پاس آسٹریلیا ہے. آسٹریلیا کا کیپٹل کینبرا ہے. اور جو لارجسٹ کانٹیننٹ جو ہمارے پاس ڈارک کانٹیننٹ ہے، تو ڈارک کانٹیننٹ ہم کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں افریقہ کو. ٹھیک ہے، 303 نمبر پر سوال ہے. لارجسٹ ریور آف ایشیا، دا ینگتیز ریور. یہ سوال امپورٹنٹ ہے، یہ سوال لازمی آپ کے ٹیسٹ میں ریپیٹ ہو سکتا ہے. دا ینگتیز ریور. لارجسٹ ریور آف ساؤتھ افریقہ وہ دا اورنج ریور ہمارے پاس ہے. دا لارجسٹ ریور آف پاکستان ریور انڈس ہے. دا لارجسٹ ریور آف دا ورلڈ وہ ہمارے پاس ریور نائل ہے. آگے بڑھتے ہیں 304 پہ. آزاد کشمیر کا کیپٹل جو پاکستانی ایڈمنسٹرڈ آزاد کشمیر ہے اس کا مظفر آباد کیپٹل ہے. جو انڈین آکیپائڈ کشمیر ہے اس کا جو کیپٹل ہے وہ سری نگر ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں 305 کی طرف. غزوہ احد. دیکھیں اب غزوات کی جو میں آپ کو ڈیٹ بتاؤں گا آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے اور امید ہے کہ آپ اس کے باقاعدہ جو نوٹس میں نے آپ کو بتائے رکھے ہیں کہ آپ رجسٹر بنانا ہے اپنا، اس کو بھی بنا رہے ہوں گے. غزوہ احد 3 ہجری کو ہوا تھا. سب سے پہلا غزوہ جس کو غزوہ ابوا یا غزوہ ودان کہا جاتا ہے وہ پہلی ہجری میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، دوسرا جو غزوہ احد ہے غزوہ بدر ہے جس میں 313 مسلمان شریک ہوئے تھے. 2 ہجری کو ہوا تھا اور مقابلے میں 1000 کفار تھے. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں جتنے بھی کفار آئے تھے ان میں زیادہ تر سردار تھے کفار کے. اس کے بعد جو غزوہ احد تھا اس سے مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 1000 تھی، لیکن 1000 میں 300 منافقین تھے اور 700 مسلمان تھے. حالانکہ جو کفار کا لشکر تھا وہ 3000 پر مشتمل تھا. غزوہ احد یہ وہ لشکر ہے جہاں پر ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. اور جو دل سوز واقعہ ہے کہ جب ان کے دانت نکالے جا رہے تھے اور جس طرح سے یعنی کہ اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا نے اتنی مشکلات
صحیح ہے اس امت کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے بڑھتے ہیں. 306 نمبر پر جو سوال ہمارے پاس ہے, دا کیلیفینسی نمبر آف حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو حضرت عمر کا جو خلافت ہے وہ دوسری ہے, ٹھیک ہے. پہلے حضرت ابوبکر ہے, دوسری حضرت عمر ہے, تیسری حضرت عثمان غنی, اور چوتھا جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے ان کا یہ ہے. 307 نمبر پر جو سوال ہمارے پاس ہے, فرام ویئر محمد علی جناح ڈیڈ از لا ڈگری لن کالنز ان لندن, انگلینڈ میں انہوں نے کیا تھا اپنا جو ہے وہ ڈگری لا کی. نارتھ امریکہ لارجسٹ لیک, ڈیپسٹ لیک آف دا ورلڈ کون سی ہے؟ لیک بیکال ہے, ٹھیک ہے. اور پاکستان کی جو لیک ہے یعنی کہ لارجسٹ لیک ہے, میرے خیال سے اس کے سوال کو بلکہ آپ مجھے کریکٹ کریں کیونکہ آپ کو تیاری کروائی جا رہی ہے. مجھے تو خیر ہزاروں یعنی کہ ہم سینکڑوں سوالات کو کور کر چکے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں ایک ہی کورس ہوتا ہے, دوسرا کورس بھی ہوتا ہے, تو ہم گٹ مٹ کر سکتے ہیں. بٹ آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان کی ڈیپسٹ لیک ہے یا لارجسٹ لیک ہے؟ لیک بیکال, سوری لیک منچار جو ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے مجھے کنفرم کرنا ہے. کار ٹریول اچھا یہ آپ دیکھیں, میں اس کا آپ کو رٹا بتاتا ہوں. جب بھی 60 کلومیٹر پر آور ہوگا نا, اس کا ایک سمپل سا مطلب ہے بھائی کہ 1 آور میں 1 کلومیٹر ہے, ٹھیک ہے. 1 آور میں ایکچولی میرا جو ماؤس ہے وہ تھوڑی سی اس کی سینسٹیوٹی خراب ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں. ہاں تو 1 کلومیٹر وہ ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو آپ نے اب یہاں پر ہے کار ٹریول وتھ 60 کلومیٹر پر آور اینڈ ٹرین ٹریول 120 کلومیٹر پر آور, دین ہاؤ مچ ٹرین ٹریول ڈسٹینس ان 30 منٹس. اب جس کا 120 کلومیٹر پر آور ہو, اس کا مطلب کیا ہے کہ 1 منٹ میں وہ کتنا ٹریول کرے گا؟ وہ 2 کلومیٹر ٹریول کرے گا. آپ نے ٹرین کا فائنڈ کرنا ہے تو ٹرین 30 منٹس میں ڈسٹینس فائنڈ کرنا ہے, تو 1 منٹ میں کتنا کرتا ہے وہ 2 کلومیٹر. 2 کو 30 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, آپ کے پاس 60 کلومیٹر اس کا آنسر آ جائے گا. اس کو آگے دوبارہ بھی ایک بار دیکھ لیں گے. دا اولڈسٹ پوائنٹ آف پشتو امیر سکرور سوری جو تھے وہ پہلے پوائنٹ اولڈسٹ پوائنٹ ہے پشتو کے. کرپس مشن کی ڈیٹ جو ہے وہ 1942 ہے. کرپس مشن کی ڈیٹ 1942 ہے, ٹھیک ہے. 312 نمبر پر جو سوال ہے, وچ مغل ایمپرر بلڈ شاہ جہان موسک. تو سوری شاہ جہان موسک کس نے بنائی تھی؟ تو شاہ جہان نے بنائی تھی. اور جو شاہ جہان تھے بیسیکلی یہ اورنگزیب کے فادر تھے. اورنگزیب ان کے بعد مغل حکمران رہے تھے, اور 1656 سے لے کر غالباً 1654 سے لے کر وہ 1707 تک مغل ایمپرر رہے تھے. اور یہ لاسٹ مغل ایمپرر تھے کہ جنہوں نے فل کنٹرول ایگزرٹ کیا تھا اوور دی مغل امپائر. اور ان کے بعد جس طرح سے ریپڈلی اس امپائر نے ڈکلائن کیا وہ آپ کو پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال جو ہمارے پاس ہے, حضرت حمزہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ حضرت حمزہ جو تھے شیر خدا وہ احد میں شہید ہوئے تھے. غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے تھے, سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. اور یہ جو تھے یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. آگے بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 314, کیمیکل فارمولا آف گولڈ اے یو. گولڈ کا فارمولا کیا ہے؟ اے یو. فوڈ اسٹور انرجی ان دا فارم آف, تو فوڈ اسٹور کرتا ہے انرجی ان دا فارم آف گلائکوجن. آگے ہم بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 316 ہمارے پاس ہے, ڈیپسٹ پلیس آن ارتھ دا چیلنجر ڈیپ. دا ڈیپسٹ پلیس آن ارتھ از چیلنجر ڈیپ. یو ایس اے انویڈڈ افغانستان, تو 2001 میں یو ایس اے نے افغانستان کو انویڈ کیا تھا. آگے بڑھتے ہیں. کو سوال نمبر 318 کی طرف. دا بریکٹ ہیو ون فگر از کالڈ پیرنتھیسز. دا بریکٹ وچ ہیو ون فگر ان اٹ از کالڈ پیرنتھیسز, ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. سائن 180. دیکھیں سائن 90 کس کے ایکول ہوتا ہے؟ یہ بڑا ہی مشہور, میں نے آپ سے کامن سوال پوچھا ہے کہ سائن 90 کس کے ایکول ہوتا ہے, تو آپ نے مجھے کامنٹ میں بتانا ہے. تو سائن 180 ہے وہ 0 ڈگری کے ایکول ہوتا ہے. اینٹونیم آف وائلڈ, یہ سوال لازمی آپ کے ٹیسٹ میں آئے گا, اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. اس کا ٹیم ہے آنسر, ٹھیک ہے. ہو ڈیزائنڈ نیشنل فلیگ. تو نیشنل فلیگ ڈیزائن کیا تھا؟ سید امیر الدین قدوائی نے. سید امیر الدین قدوائی نے اس کو ڈیزائن کیا تھا. نیشنل اینتھم لکھا کس نے تھا؟ وہ حفیظ جالندری نے لکھا تھا. 1965 کی وار کی ایگزیکٹ ڈیٹ کیا تھی؟ وہ 5 اگست 1965 تھا. 1/3 آف
10% اور 120 10% ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ کریکشن کریں, 12 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں, 12 آ جائے گا. 1/3 کو آپ نے 12 کے ساتھ سالو کرنا ہے, تو یہ ہمارے پاس 4 آ جائے گا. لاسٹ فور دا ٹوڈیز ویڈیو 10% اور 20 وہ ہمارے پاس 12 ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے آپ کے لیے بینیفیشیل رہی ہوگی. آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.